ذليلا وعينا حتى تسكنه. کیا ہے؟ صبر. صبر کے ذریعے کسی کی عصمت کو تولا جا سکتا ہے. بس 2 سے 4 منٹ کا مقدمہ اور پھر انشاءاللہ ربط مصائب. میں ربط دینے کی کوشش کر رہا ہوں مصائب کربلا کی طرف. صبر کے ذریعے ہم یہ جانیں گے کہ کس کی عصمت کتنی بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے، میں زینب کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں. کس سے مقابلہ کروں؟ کس سے مقابلہ کروں؟ صحابہ سے مقابلہ کروں؟ اوصیاء سے مقابلہ کروں؟ نہیں جناب. انبیاء کا صبر دیکھ لیجئے اور زینب کا صبر دیکھ لیجئے. نتیجہ میں کچھ نہیں دے رہا ہوں، نتیجہ خود نکالیے گا. یہ بوجھ میں اپنے سر پہ نہیں لے رہا ہوں، نتیجہ آپ خود نکالیے گا. آئیے جناب آدم. اللہ نے کہا آدم یہ لو جنت تمہاری، یہ سب کچھ تمہارا، بس اس درخت کے پاس مت جائیے گا. آدم نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑا اور درخت کے پاس چلے گئے. یہ کس کا صبر تھا؟ آدم کا. اور آگے بڑھیے. جناب نوح، جناب یونس. جناب نوح نے کیا کیا؟ بڑی تکلیفیں آئیں، نہیں برداشت کر پائے، ہاتھ اٹھائے، بد دعا کر دی. پروردگارا اس قوم پر عذاب نازل فرما. نوح کے بس کی بات نہیں ہے ان کے مظالم سہنا، بد دعا کر دی. یہ کس کا صبر تھا؟ نتیجہ دے رہا ہوں جناب والا، یہ نوح کا صبر تھا. یونس وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَا مُغَاضِبًا. کیا ہوا؟ جناب یونس غصہ آ گئے قوم سے، قوم کو چھوڑ کے چلے گئے کہ مرو، ہم تمہارے درمیان سے جا رہے ہیں، تم نے پریشان کر کے رکھ لیا. یہ کون تھے؟ جناب یونس. اور آگے بڑھیے. جناب ابراہیم، ذبح کرنے کا موقع آیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، میرے بس کی بات نہیں ہے، بیٹے کا بہتا ہوا خون دیکھوں، میری بس کی بات نہیں ہے. یہ کون تھے؟ ابراہیم. اور آگے بڑھیے جناب. کتنے انبیاء کے تذکرے بتاؤں. یوسف جب کچھ لوگوں کو زندان سے چھوڑا گیا نا، بلایا کہ ادھر آؤ، اذکرنی عند ربک. وہ جو تمہارا بادشاہ ہے نا، اس سے کہہ دینا بیچارے ایک یوسف ہے جنہیں زلیخا نے الٹے سیدھے مقدمے میں پھنسا رکھا ہے، جا کے سفارش کرنا ہو، کہنا یوسف کو چھڑوا دے. جبرائیل آئے کہ یوسف کیا ہو گیا؟ صبر نہیں کر پائے تم؟ ہم سے مانگنے کی بجائے اس سے مانگ رہے ہو. ہم سے مانگا ہوتا، اس سے مانگ رہے ہو. جاؤ 7 سال تمہاری سزا بڑھا دی. یہ کون تھے؟ اچھا ایک بات اور قابل غور بتا دوں تاکہ سوال پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ سوال دفن ہو جائے. یہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو قرآن مجید میں آیتوں کی صورت میں موجود ہیں، وہ باتیں بتا رہا ہوں. جناب یوسف کا کیا جملہ تھا؟ اذکرنی عند ربک. اپنے رب کے پاس جانا، بادشاہ کے پاس جانا، میری سفارش کرنا، میرا تذکرہ کرنا. یہ کون تھے؟ یوسف. جناب موسیٰ اولو العزم نبی. صبر کیسا؟ فوجد فیہا رجلان یقتتلان. 2 لوگ لڑ رہے تھے، کہنے لگے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. یہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے، وہ مخالف پارٹی کا آدمی ہے، کیا کریں؟ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. جناب موسیٰ کو غصہ آیا، وہ جو مخالف تھا ایک گھوسا مارا، پھٹ سے گرا اور مر گیا. یہ کس کا صبر تھا؟ موسیٰ کا. سارے انبیاء آپ حضرات کے ذہنوں کے سامنے میں نے بیان کر دیے نا، یہ ان کا صبر تھا. آخری بچتے ہیں جناب ایوب، جن کے صبر پر اللہ نے مہر لگائی. کون سی مہر؟ اے ایوب قیامت تک تمہیں سب سے بڑا صابر کہا جائے گا، اصبر الصابرین کہا جائے گا. جب بھی ہم دعا کرتے کیا کہتے؟ صبر ایوبی، صبر ایوبی. ٹھیک ہے، یہ تھے جناب ایوب. ایوب کا جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا نا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچا. بچے مر گئے، بھیڑ کے غلات تباہ و برباد ہو گئے، باغ تباہ و برباد ہو گئے، گھر ٹوٹ گیا، باڑھ آ گئی، سب کچھ برباد ہو گیا. جناب ایوب کے پورے جسم میں اللہ نے مختلف امراض پیدا کر دیے. جناب ایوب چپ چاپ بیٹھے صبر کرتے رہے. اللہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا صبر ہے ایوب کا. اللہ داد دیتا رہا.
ایک مقام آیا جب جناب ایوب کی زوجہ جو جناب یوسف کی بیٹی تھی گھر گھر میں جایا کرتی تھی، تھوڑا بہت کھانا مانگ مانگ کے لاتی تھی تاکہ جناب ایوب کی خدمت میں پیش کیا جا سکے اور جینے کے لیے کچھ غذا پیٹ میں جا سکے، گھروں پہ مانگ کے کھانا لایا کرتی تھی۔ ایک گھر میں گئیں، شیطان نے گاؤں والوں کو بہکایا کہ اب جب جناب ایوب کی زوجہ تمہارے درمیان آئے نا تو وہ زوجہ خوبصورت بہت ہے، یوسف کی بیٹی، نبی کی زوجہ ہے، خوبصورت بہت ہے، اب جب آئے نا چہرہ وہرہ تو دکھائیں گی نہیں، ان سے کہنا کھانا اس شرط پہ دوں گا جب تم اپنے سنہرے بال دکھاؤ گے۔ شیطان نے بہکایا، میں جناب صبر ایوب کا درس سنا رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا صابر۔ زوجہ دوڑتی ہوئی ایوب کے پاس آئی، کہنے لگی یا نبی اللہ ایسا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، لوگوں نے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے سر کے بال دکھائیں پھر ہم آپ کو کھانا دیں گے، اب آپ فرمائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں جملے روایت کے بعین ہی بیان کر رہا ہوں۔ ایوب کھڑے تھے، زمین پہ گر گئے، ایوب کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے، خدا کی بارگاہ میں بیٹھی کہ پروردگارا مجھے سب کچھ گوارا ہے، سب کچھ گوارا ہے، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں، آپ رو رہے، میں تو صبر کی بات کر رہا ہوں، کسی کا صبر یاد آ رہا ہے کیا؟ سلام ہو زینب اولیاء مقام پر۔ جب ابن زیاد نے کہا نا زینب، کیسا پایا جناب زینب اولیاء مقام کا جملہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ صبر زینب اولیاء مقام تھا۔ ایوب نے فرمایا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کوئی میری محرم کا سر دیکھے یا سر کے بال دیکھے وہ ایوب برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایوب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے وہاں صبر سید سجاد شروع ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، نبی کا واقعہ دیکھا، اب کوئی سوال نہ کرے کہ کربلا کے بعد سجاد اچانک بوڑھے کیسے ہو گئے، سجاد بوڑھے کیسے ہو گئے۔ جب سید سجاد مدینہ پہنچے نا، محمد حنفیہ سجاد کو تلاش کرتے کرتے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے سجاد کا نام لے رہے ہیں، بار بار سجاد کا نام لیا اور جملہ فرمایا کہ تمہارے اس قافلے میں میرا بیٹا سجاد بھی گیا تھا، میں نے سنا ہے کہ سجاد واپس آ گیا ہے، اے شخص ضعیف ذرا یہ بتا دے میرا بیٹا سجاد کہاں ہے۔ بس اتنا سننا تھا، سجاد زمین پہ بیٹھ گئے کہ چچا جان پہچانا نہیں، میں سید سجاد ہوں۔ بیٹا تو جب گیا تھا نا تو جوان تھا، ضعیف کیسے ہو گیا؟ بس جملہ فرمایا، اے چچا جس نے کوفہ و شام دیکھا ہو، چچا جس نے دیکھا ہو، زندان شام کو دیکھا ہو، بازار شام کو دیکھا ہو، ارے جس نے دیکھا ہو اس کے سامنے پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی ہو، ارے چچا جس نے دیکھا ہو کہ کس طرح سے ایک ننھی بچی کے گالوں پہ تماچے مارے گئے ہو، چچا میں کیسے نہ بوڑھا ہوتا، کیسے یہ داڑھی سفید نہ ہوتی۔ جب پوچھنے والے نے مزید سید سجاد سے پوچھا نا، بس آخری جملہ سید سجاد سے پوچھنے والے پوچھتے تھے، مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں؟ کون سی وہ مصیبت ہے کہ جس مصیبت نے آپ کو اتنا ضعیف کر دیا، اتنا ناتوان کر دیا؟ تو سید سجاد ہمیشہ نام لیا کرتے تھے، الشام الشام الشام، یہ شام کا نام
نام لے لے کر امام سید سجاد خوب رویا کرتے تھے۔ جب پوچھنے والے نے سید سجاد سے پوچھا کہ مولا ذرا بتائیے وہ کون سے لمحات تھے جن لمحات نے آپ کو بڑا پریشان کیا، بڑے اذیت ناک ثابت ہوئے؟ مولا سجاد نے بتانا شروع کیا کہ جب میں چل رہا تھا نا، میں ننگے پیر تھا، میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آبلے تھے، ان آبلوں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے پیوست ہو چکے تھے، میرے چلنے میں بڑی دشواریاں آ رہی تھی، میں صحیح سے چل نہیں پا رہا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توق تھا، میں کیسے ان کانٹوں کو نکالتا؟ میں نکال نہ سکا۔ ایک مقام پہ پہنچا جہاں کچھ بچیوں کے ہاتھوں کو کھولا گیا، بس سجاد نے منظر دیکھا، جیسے یہ بچی کے ننھے ننھے ہاتھ کھلے نا، بچی دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس پہنچی، ننھے ننھے ہاتھوں سے سجاد کے پیروں کو پکڑا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے سجاد کے پیر سے کانٹے نکالنے شروع کیے، پر جیسے ہی کانٹے نکالے نا سجاد تڑپ گیا۔ مولا آپ کیوں تڑپے؟ کہ منظر یاد آ گیا، ارے بعد حسین جب خیموں میں آگ لگی، ارے وہی بچی تھی، دامن میں آگ تھی، پیروں میں کانٹے تھے، ارے بابا آپ کے بعد دامن جلایا، بابا رخسار پہ تماچے لگائے، بابا میں سب کو بلاتی رہی، بابا کوئی میری مدد کو نہ آیا۔ ارے سجاد مجبور تھا، سجاد اس بچی کی مدد نہ کر سکا، سجاد پیروں کے کانٹے نہ نکال سکا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم بحق دم الحسین عجل لولیک الفرج، اللہم بحق الزہرا عجل لولیک الفرج، اللہم بحق الحسین عجل لولیک الفرج، اللہم بحق الرقیہ عجل لولیک الفرج، اللہم بحق السکینہ عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔